السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو، ابھی کچھ دن پہلے ہمارے سامنے دیوگھر کا واقعہ گزرا، جس میں ایک بہو نے اپنے ساس اور اپنے دیور کو بڑی ہی بے رحمی سے قتل کر دیا تھا، اور اس کے پیچھے جو وجہ بتائی گئی کہ اس کے ناجائز تعلقات تھے کسی لڑکے کے ساتھ، جس کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا۔ ابھی یہ واقعہ گزرا ہی تھا کہ ایک اور واقعہ اسی طرح کا ہمیں ہمارے ریاست بہار سے، ضلع کشن گنج سے یہ خبر سننے کو مل رہی ہے کہ وہاں بھی ایک خاتون نے اپنے شوہر، جس کا نام رضوان بتایا جا رہا ہے، اس نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر اس کا بھی کام تمام کر دیا اور اس کو اسی طرح سازش کے تحت اس کا قتل کر دیا۔ میں آپ کو ان واقعات کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، آپ ان واقعات کی تفصیل مجھ سے زیادہ بخوبی جانتے ہوں گے یا جان لیں گے، لیکن ان جیسے واقعات سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے اور ہمیں ان جیسے واقعات سے کیا سیکھنا چاہیے، بس اسی پر چند منٹ آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا، اس امید پر کہ شاید میری یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے اور ہم بھی اس جیسے واقعات کے شکار کبھی نہ بن سکیں۔ آپ سوچئے، ایک گھر ہے جس میں ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے اور تمام گھرانے کے رشتہ دار موجود ہیں، اور پھر اچانک سے ایک لاش نکلتی ہے تو ذرا سوچئے کس طرح اس گھر میں ماتم پس رہا ہوگا، اور کس طرح اس کی ماں بلک بلک کر رو رہی ہوں گی، کس طرح اس کا باپ تڑپ رہا ہوگا، کس طرح اس کی بہن اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر چیخ چیخ کر رو رہی ہوں گی۔ ذرا تصور کیجئے۔ آپ جانتے ہیں ان سارے معاملات کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ناجائز تعلقات۔ آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہو چکی ہے، حیا نام کی چیز باقی نہیں رہی، اور انسان اتنا گر گیا ہے، نہ کسی رشتے کی قدر، نہ کسی رشتے کا احترام، نہ بیوی اپنے شوہر کا مقام جانتی ہے اور نہ شوہر اپنے بیوی کے حقوق جانتا ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں، ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں بے حیائی اپنے عروج تک پہنچنے کو ہے، اور شاید اسی وجہ سے ہمارے سامنے طرح طرح کے واقعات اور طرح طرح کے اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جس سے ہمیں اور آپ کو عبرت لینا چاہیے۔ حرام تعلقات یہ صرف ایک گناہ نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے پورا کا پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے رشتہ داری ختم ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے ایک دوسرے کے درمیان محبت و الفت ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ ایک انسان اس حرام تعلقات کے چکر میں پڑ کر، اس حرام تعلقات کے جال میں پھنس کر اس نوبت تک کبھی کبھی پہنچ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب انسان اللہ کے کھینچے ہوئے لکیر کو پار کرتا ہے، اللہ کے کھینچے ہوئے حدود کو پار کرتا ہے، تو یقیناً وہ دنیا کی بھی نقصانات اور دنیا کے بھی خسارہ کو اٹھاتا ہے، اور جو آخرت میں نقصان اور خسارہ ملنا وہ تو ملنا ہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ قرآن کریم جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، مطلب یہ ہے کہ ہر وہ راستہ بند کر دو جس سے انسان زنا تک پہنچ سکتا ہے۔ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس شخص کے اندر حیا ہوگا، جس شخص کے اندر شرم ہوگا، وہ گویا کہ اس کے اندر ایمان کا حصہ بھرا ہوا ہے۔ اور یہ ناجائز تعلقات آج تقریباً ہر گھر میں یہ ناجائز تعلقات داخل ہو چکے ہیں۔ کسی کے اندر اللہ کا خوف باقی نہیں رہا،
اور پھر ہم جنت کے طلبگار بنے ہوئے ہیں، ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنت یوں ہی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں صاف صاف ارشاد فرما دیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جنت اگر چاہیے، جنت میں اگر ٹھکانا چاہیے تو اس کے لیے دو چیزیں تمہارے اندر ہونی ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا خوف، اور دوسرا یہ کہ اپنے نفسانی خواہشات کو روکنا، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا۔ جس شخص کے اندر یہ دو صفت آ جائے گی وہ شخص جنت کا حقدار ہوگا۔ اور ہم تمام تر برائیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود، اور ہمارا معاشرہ ہر قسم کی برائیوں سے ملوث ہونے کے باوجود، ہم یہ تمنا لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی۔ اس لیے اللہ کے واسطے آپ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کیجئے، حیا پیدا کیجئے، اپنے اندر ایمانی صفت کو لائیے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائیے، حرام تعلقات سے اپنے آپ کو بچائیے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی رسوائی سے ہماری نجات ہو سکے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا خوف نصیب فرمائے اور اپنی نفسانی خواہشات سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔